نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صاد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے وسطی زمانہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ دور ہے جب مشرکین مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کا دباؤ اور ہر طرح کا تشدد کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اور مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اور آپ کی دعوت کے خلاف ہر طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ بلکہ انہی دنوں میں وہ واقعہ بھی پیش آیا جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں بھی ہے کہ خواجہ ابو طالب جب وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو مشرکین مکہ کے سرداروں نے یہ بات سوچی کہ اگر خواجہ ابو طالب اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ہم اس کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسی طرح تشدد کا رویہ اختیار کریں تو یہ عرب کی قومیں ہمیں آر دلائیں گی، کیونکہ جب تک خواجہ ابو طالب موجود تھے اس وقت تک کھلم کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بات کرنے سے ڈرتے اور گھبراتے تھے۔ ظاہر ہے ہاشمی خاندان کی ایک بڑی عزت تھی اور وہ قریش میں ایک نمایاں حیثیت اور مقام رکھتا تھا، اور خواجہ ابو طالب ان کے سربراہ تھے اور بہت ہی سنجیدہ مدبر ایک سردار تھے۔ ان کی عزت مکہ میں سب سرداروں کے ہاں مسلمہ تھی، اس لیے وہ کہنے لگے کہ اگر یہ دنیا سے چلے گئے اور پھر ہم نے ان کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا تو کفار یا دوسرے لوگ مکہ کے اور عرب کے لوگ ہمیں آر دلائیں گے کہ دیکھیں یہ کیسے بہادر تھے، جب تک تو خواجہ ابو طالب رہے تو انہوں نے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، اب جب وہ چلے گئے ہیں اب یہ بہادر بنتے پھرتے ہیں کہ اس محمد کو انہوں نے تکلیف اور اذیت پہنچائی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان سے جا کر بات کی جائے اور محمد سے کچھ مصالحت کر لی جائے۔ عربوں میں جہاں خامیاں اور کمزوریاں تھیں وہاں ان میں خوبیاں بھی تھیں بہت ساری، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو ہی منتخب کیا اپنے دین اسلام کے لیے۔ انہی میں سے وہ لوگ دین اسلام کے مددگار ثابت ہوئے اور انہوں نے دنیا میں اللہ کے اس دین کو پھیلانے میں، اس کو غالب کرنے میں کردار ادا کیا۔ یہ چند ایک سردار جو بالکل اپنی صلاحیتیں اور استعداد مسخ کر چکے تھے، وہ گنے چنے تھے، ہم ان کا تذکرہ کر کے عام طور پر باقی تمام نوجوان نسل اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی خوبی اور صلاحیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ باقی وہ لوگ اور وہ نوجوان اور سردار بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر انہوں نے دین کو نہ صرف عرب میں بلکہ عجم تک پہنچایا اور پھیلایا۔ آدھی دنیا سے زیادہ
حصے پر انہوں نے دین اسلام کو غالب کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ناانصافی کی بات ہوتی ہے کہ چند ایک سرداروں کی وجہ سے سارے مکہ والوں کی خرابیاں اور کمزوریاں اور ان کی وہ زیادتیاں اور وہ ساری صفاقیاں ہی بیان کی جائیں، ان کی خوبیاں بھی جو تھیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو بہرکیف یہ خوبی ہی سمجھ لیں کہ وہ بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ خواجہ ابو طالب کے جانے کے بعد اگر ہم حضور کو ستائیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے ایک آر کی بات ہوگی کہ یہ کیسے بہادر تھے کہ ان کی زندگی میں تو ان کو جرت نہیں ہوئی، اور اب جو ہیں یہ محمد کے خلاف ہیں، یہ سخت ایکشن لے رہے ہیں۔ چنانچہ یہ سب اکٹھے ہو کر تقریباً بعض روایات میں 25 افراد آتا ہے، یہ 25 سردار تھے جن میں ابو جہل، ابو العاص اور بڑے بڑے دوسرے سردار بھی تھے، اور بعض روایات میں کم و بیش کا تذکرہ ہے۔ یہ سب اکٹھے ہو کر خواجہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے بات کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم انہیں چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کی جس طرح چاہیں عبادت کریں، پرستش کریں، اس پر قائم رہیں، لیکن ہمارے خداؤں کو جس طرح وہ برا بھلا کہتے ہیں نا، یہ کہنا چھوڑ دیں۔ گویا وہ اپنے مطالبے سے بہت نیچے آ گئے۔ اس سے پہلے تو یہ بات سننے کے لیے نہیں تیار تھے کہ ان کے خداؤں کے علاوہ بھی کوئی اسی طرح اس کائنات کا ایک واحد خدا ہے جو اس ساری کائنات کے نظام اور سسٹم کو چلانے والا ہے، وہ اس کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ہر مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ان سے ایکشن ہو سکتا تھا، مذاق کا، طرح طرح کے القابات کا، حضور کے خلاف تو زیادہ تر وہ القاب ہی استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے زد و کوب یا تشدد کا نشانہ خواجہ ابو طالب کی زندگی میں کم از کم ان کو جرت نہیں ہوئی تھی۔ کوئی کسی نے گھٹیا حرکت کوئی معمولی سی کر لی ہو تو کر لی ہو، وگرنہ بہر صورت ہاشمی خاندان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے براہ راست حضور کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا، لیکن جو کمزور لوگ تھے وہ ان کے تشدد کا نشانہ بھی بنتے رہتے تھے، جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب اور دیگر صحابہ کرام ہیں۔ تو اب یہ سب اکٹھے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے، یہ اگر وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہماری ان سے وہ صلح ہو گئی، مصالحت ہو گئی، وہ اپنے طریقے پر رہیں اور ہم اپنے طریقے پر رہیں گے۔ خواجہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور فرمایا کہ بھتیجے، یہ آپ کی قوم کے سردار جمع ہے، یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں، آپ ان کی بات سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات جب سنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں، میں انہیں ایک کلمے کی طرف دعوت دیتا ہوں، ادعوہم الی کلمۃ، ایک کلمہ میں صرف کہتا ہوں کہ یہ اس کو تسلیم کر لیں، کہہ لیں، مان لیں، تو عرب ان کا باج گزار ہو جائے گا، ان کا مطیع ہو جائے گا، اور عجم پر ان کی حکمرانی قائم ہو جائے گی، دنیا گویا ان کے زیر انتظام آ جائے گی، یہ ایک بات میری مان لیں۔ وہ ابو جہل کہنے لگا، اگر کوئی ایسی ایک بات ہے تو وہ کیا 10 باتیں بھی اس طرح کی آپ کہو گے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہماری اگر اس طرح سرداری قائم ہو جاتی ہے تو ہم آپ کی 10 باتیں بھی مان لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ کلمہ پیش کیا، فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات صرف ایک، وحدہ لا شریک۔ انہیں یہ بات سننا گوارا نہیں تھی، وہ اٹھے اپنی چادریں جھاڑتے ہوئے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، آگے انشاءاللہ یہ ابتدائی آیات کا ترجمہ کر لیں تو وہ آیات بھی آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کا نزول فرمایا ہے، گویا یہ سورہ مبارکہ اسی موقع پر نازل ہوئی ہے۔ یہ خواجہ ابو طالب کی زندگی کا واقعہ ہے، ایک تو ان کی وفات 10 نبوی میں ہوئی ہے، یہ مرض الوفات طبقات ابن سعد میں ہے، وہ والی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کسی بیماری کا یہ واقعہ ہے۔ یہ تقریباً سنہ 4 نبوی کا واقعہ لگتا ہے کہ 4 نبوی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، 4 یا 5 میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، صاد، اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں صاد کا لفظ ذکر کیا گیا۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے، ان کے معنی کے بارے میں یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، عام علماء تو یہ کہتے ہیں کہ
واللہ عالم بمرادی، اللہ ہی ان کی مراد کو جانتا ہے۔ یہ حروف جو الگ الگ ہوتے ہیں ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ متشابہات میں سے شمار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک محکمات، دوسری متشابہات۔ محکمات تو وہ ہیں جن کے معنی واضح ہیں اور ان کے مدلولات اور ان کے مصداق وہ بھی متعین ہیں، تو ان کو محکم کہا جاتا ہے۔ اور متشابہ وہ ہے جن کے معنی یا تو معلوم ہے لیکن مصداق کیا ہے، مدلولات کیا ہیں وہ واضح نہیں ہے، یا معنی ہی کا پتہ نہیں ہے، ان کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں، جو راسخ فی العلم ہیں، وہ تو محکمات کو ہی در حقیقت اپنی دین کی بنیاد بناتے ہیں۔ متشابہات کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے، سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر کیا کہ جو راسخ فی العلم ہے وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی جو بھی مراد ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ ان کے معنی بھی ہیں، اور اللہ نے ان کے معنی اپنے مخصوص بندوں کو عطا کیے ہیں۔ یعنی متشابہات کا علم انبیاء جانتے ہیں، یا انبیاء کے نائبین میں سے جو بعض مخصوص اہل علم ہوتے ہیں، اللہ ان کو ان کے معنی جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ وہ در حقیقت اس آیت کی تفسیر اور وقف میں جو اختلاف ہے اس کی بنیاد پر یہ دو رائے سامنے آئی ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاد در حقیقت پھیلنے پر دلالت کرتا ہے، شاسع پر دلالت کرتا ہے، کہ اللہ کا وہ نور جو انسانیت کے لیے اس کتاب مقدس کی صورت میں دنیا میں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اب وہ دنیا میں نور پھیلے گا، غالب آئے گا، انسانیت اس کو قبول کرے گی۔ یہ صاد اس کو بتلاتی ہے، یعنی اس معنی کو واضح کرتی ہے۔ آگے اسی نور کا ذکر ہے، قرآن مقدس کا فرمایا والقرآن ذی ذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے لبریز ہے، ذکر سے لبریز ہے، انسانیت کے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے، بڑی ہدایت ہے۔ ذکر مطلق نصیحت کو نہیں کہتے، ایسی نصیحت کو جس کے ساتھ عقل و شعور بھی ہو، سمجھ و بصیرت بھی ہو، بات کی گہرائی تک پہنچنا ہو۔ تو یہ قرآن مقدس ایسی نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے جو انسانیت کی عقل کی کھڑکیوں کو کھولتا چلا جاتا ہے، ان کے لیے رہنمائی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی و کامرانی ہوگی۔ تو یہ قسم ہے قرآن کی جو ذکر نصیحت سے لبریز ہے۔ اس کی جواب قسم یا معذوف ہے، اور وہ جواب قسم اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہے۔ باہر کا وہ ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، یہ جواب قسم ہے۔ یعنی جب کوئی قسم کھائی جاتی ہے تو اس قسم کا کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے یہاں قرآن کی قسم جو نصیحتوں والا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قرآن کی قسم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک لچک، کوئی قسم کا دروغ نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی بھی یہ اللہ کی برگزیدہ نبی ہیں، پسندیدہ اللہ کے مصطفیٰ پیغمبر ہیں۔ ان کے بارے میں یہ جو کافر طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، جب وہ برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو پھر یہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ قرآن نے آگے بیان کی کہ وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی ان تعلیمات کا، ان نصیحتوں کا، قرآن ذکر کا انکار کیا، اور اللہ کے سچے پیغمبر اور ہادی کا انکار کیا، وہ در حقیقت تکبر میں مبتلا ہے۔ فی عزت، تکبر عزت کا معنی ہے تکبر کرنا، یعنی حق کو نہ ماننا، اور جاہلیت کا تعصب جو ہوتا ہے، ہٹ دھرمی جس کو کہنے، یہ اس میں مبتلا ہے۔ جھوٹے بڑے پن میں مبتلا ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم کسی اور کو اپنا بڑا مان لیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ شقاق اور خواہ مخواہ کی مخالفت میں مبتلا ہے۔ حقیقت پر مبنی اختلاف نہیں ہے، شقاق اس اختلاف کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے صرف اپنی خود غرضی ہو،
جس کے پیچھے اپنا تکبر اور بڑا پن ہو، اپنی چودراہٹ ہو، اپنی سرداری ہو، تو ان کی مخالفت کی وجہ در حقیقت ان کا جھوٹا بڑا پن ہے، یہ ان کی چودراہٹ ہے۔ ان کی چودراہٹیں جو ہے نا، وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے قبول کر لیا تو ہمیں تو بلال کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ہمیں تو صہیب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ہمیں تو جو ہے یہ معمولی جو ان کے غلام ہیں، ان کے ملازم ہیں، ان کو اپنے برابر ماننا پڑے گا، اور اسی طرح وسائل مل بانٹ کر ہمیں کھانے پڑیں گے، ہمارے پاس جو وسائل ہیں جن سے ہم عیاشیاں کرتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی اس بڑے پن کو، اپنی اس ضد کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اصل وجہ یہ، اگر نہیں سمجھ آ رہی انہیں تو انہیں تاریخ سے عبرت اور سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر محض قرآن سے یہ نصیحت نہیں حاصل کر رہے تو تاریخ سے کچھ سیکھ لیں۔ ان سے زیادہ تکبر اور بڑائی والے، مال و دولت والے، ان کا کیا حشر ہوا؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، کتنی ایسی قومیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی، تباہ و برباد کر دی۔ کتنی قومیں ہیں، ان کے واقعات ان کے سامنے ہیں۔ عرب کی سرزمین پر کتنی ایسی قومیں آباد ہوئیں اور جن کو نشان عبرت بنا دیا گیا ان سے پہلے۔ اور فنادوا ولا حین مناص، پھر انہیں جب ان کی گرفت کا، تباہی و بربادی کا وقت آیا تو پھر وہ چیخیں چلائیں، روئیں دھوئیں، پھر انہوں نے پکارا اللہ کو، پھر معافیاں مانگی، لیکن جب اللہ کی گرفت آ جاتی ہے تو پھر رونا دھونا، چیخنا چلانا کسی کام نہیں آتا۔ فنادوا، پھر انہوں نے اس وقت وہ گڑ گڑائے، پھر وہ تل ملائے، لیکن ولا حین مناص، لاتا کا لفظ اس کی تحقیق جو اہل لغت ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ لاتا لیسا کی لا نفی جنس ہے، لا جو ہے یہ نفی لیسا، لا جو ہے مشبہ بلیس ہے، یعنی لیسا ایک عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس کے مشابہ ہے، اور تا محض تاکید کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے۔ یہ تو امام اخفش کہتے ہیں، امام سیوے کہتے ہیں کہ لیتا جو ہے یہ اصل میں لیسا ہی ہے جی۔ لیسا میں یا کو الف سے بدلا اور جو سین ہے اس کو تا سے بدلا، اصل میں لیسا لاتا لیسا ہی ہے، جس کو ذرا اس میں تبدیلی کرتے لاتا بنا دیا گیا۔ تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ جس وقت اللہ کی گرفت ہوئی ہے تو پھر حین مناص، پھر بھاگنے، فرار اختیار کرنے کی کوئی جگہ نہیں ان کو ملی۔ مناص عربی میں کہتے ہیں جب جنگ کے دوران دشمن غالب آ رہا ہو تو اس وقت مغلوب لشکریوں کو ان کا کمانڈر کہتے ہیں مناص، بھاگو، نکلو یہاں سے، اب جان بچاؤ، جائے فرار اختیار کر۔ تو اسی سے یہ مناص کا لفظ لیا گیا کہ یہاں دنیا میں غالب لشکروں سے تو یہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی گرفت آئی ان پر تو ولا حین مناص، پھر بھاگنے بچنے کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں تھا۔ پھر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا اور سخت ترین سزا ان کو دی۔ کتنی ایسی قومیں پہلے گزر چکی ہیں کہ جب اللہ کی ہلاکت آئی پھر روئے دھوئے بھی، پھر گڑ گڑائے بھی، لیکن اس وقت ان کے وہ رونا بھاگنا کسی کام نہیں آیا۔ تو اس سے عبرت حاصل کریں یہ مکہ کے لوگ، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ ٹھاٹ باٹ ہمیشہ رہے گی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، ان کو حیرانگی سب سے زیادہ کس بات پر ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، اولاً تو نبوت ہم اس کو ہی نہیں مانتے، اور اگر نبوت ملنی تھی تو اس غریب کو ملنی تھی۔ نبوت تو کسی تکڑے آدمی کے پاس ہونی چاہیے تھی، جو ہے نا وہ کوئی بڑا سردار ہوتا، مالدار ہوتا۔ دوسری جگہ پر کہا نا کہ ان دو بستیوں میں سے جو کوئی بڑا جو ہے نا سردار، اس کے اوپر نبوت اترنی چاہیے تھی۔ طائف اور مکہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے کسی بڑے سردار اور رئیس جس کا اثر و رسوخ ہے، جس کو باقی لوگ بھی مانتے ہیں، اس کو نبی بنایا جانا چاہیے تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہیں، یتیم ہیں، ان کے پاس نہ مال و دولت ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ملازم، خدام، نوکر اور نہ کوئی افراد ہیں، تو ان کو نبی بنا دیا گیا۔ تو واجبو، انہیں تعجب ہو رہا ہے، حیرانگی ہو رہی ہے کہ ان جاءہم منذر منہم،
یہ کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک منذر، انہیں سمجھانے والا انہی میں سے آ گیا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم ہی میں سے ایک آدمی کو بنا دیا گیا نبی؟ اور وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، تو یہ کافر لوگ بجائے بات ماننے کے، سمجھنے کے، کیا کہتے ہیں؟ ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اس نے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ ساری کائنات، اتنی بڑی کائنات ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، وہ حیران اور تعجب میں مبتلا تھے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ایک تو انہی میں سے ایک شخص کو نبی بنا دیا گیا، یعنی ایک انسان کو، اور وہ بھی غریب آدمی کو نبی بنا دیا گیا۔ یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ نبوت تو کسی بڑے اونچے سردار پر آنی چاہیے تھی، یا جو ہے وہ کوئی انسانوں سے علاوہ مخلوق فرشتہ وغیرہ کوئی ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسرا جس پر ان کو حیرانگی ہو رہی تھی وہ یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اس میں ہر وقت اللہ کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، کہیں بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں کھیتیاں اگائی جا رہی ہیں، کہیں اولاد دی جا رہی ہے، کہیں لشکروں کو فتح دی جا رہی ہے، کہیں شکست دی جا رہی ہے، یہ سارا نظام رات دن چل رہا ہے، یہ صرف ایک خدا کیسے کر رہا ہے؟ بھائی تھوڑے سے کام کے لیے بھی تو کئی لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تو ایک اتنے بڑے نظام کو چلانے کے لیے کیا ایک ہی خدا کام کر رہا ہے؟ انہیں خدا کی طاقت و قوت و اختیار کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ خدا بھی انہی کی طرح کا کوئی کمزور سا ہونا چاہیے جسے مددگاروں کی ضرورت ہے، اور وہ مددگاروں کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ اس نظام کو چلائے گا۔ جی تو یہ ان کو بڑا عجیب اور حیرانگی والی بات لگتی ہے۔ قرآن نے ان کی اس بات کو، قرآن جو ہے نا مخالف کی بھی بات کو کھول کر بیان کرتا ہے اور پھر اس کا جواب دیتا ہے تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ مخالف کا جو الزام ہے اس کو چھپے انداز میں یا مخفی طریقے سے صرف سمجھایا جائے، نہیں، اس کو بھی کھول کر قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کو حیرانگی ہو رہی ہے اس بات پر کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ ایک ہی خدا یہ سارا کچھ کر رہا ہے، بے شک یہ بات تو بڑی تعجب کی ہے۔ عجاب مبالغے کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ عجیب و غریب بات ہے، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی خدا سب کچھ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ایک خدا کی بات کا کلمہ کہا کہ یہ کہہ لو لا الہ الا اللہ، یہ کہہ لو تو تم دنیا کے مالک بن جاؤ گے، یہ بات انہیں بڑی عجیب لگی، اور وہاں سے وہ سارے سردار انہوں نے کہا جی اٹھو چلو، یہ محمد کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی، اس کا کوئی اور ہی مقصد ہے، یہ اور ہی کوئی، یہ جو اس حکومت کی بات کر رہا ہے دنیا کی حکمرانی کی، یہ تو ہمارے خداؤں اور دیوتاؤں کو ختم کر کے ہماری سرداریوں کو ملیا میٹ کر کے اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے۔ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا، وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، چنانچہ تیزی کے ساتھ وہ ان کے سردار وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے اور کہنے لگے، باہر نکلے تو جو دوسری رعایا تھی، عوام بھی وہاں جمع تھے، ان کو انہوں نے کہا انمشو، مضبوطی سے جمے رہو، اپنے اس نظریے پر، اپنے بتوں اور خداؤں کی پرستش پر جمے رہو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے خداؤں کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ان کو چھوڑو نہیں۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ جو بات محمد کہہ رہے ہیں نا، ان کا پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جو سردار ہوتے ہیں نا ظالم مفاد پرست، وہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے کچھ نہ کچھ اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ظاہراً کچھ اور بات کہہ رہے ہوتے ہیں، مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ آپ کے حکمرانوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، عوام کے سامنے آ کر تو بڑی وہ بھاشائیں دیں گے، بڑی عوامی خدمت کی باتیں کریں گے، نہر دودھ کی بہانے کی بات کریں گے، پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں ووٹ میرے، ہمیں تمہاری سپورٹ میرے، ہم اپنے مزے کریں، اللہ تللے کریں۔ اسی طرح ان کی بھی سوچ یہی ہے، وہ سردار وہ بھی مفاد پرستی سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ بھی یہ سمجھے کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، اس کے پیچھے ان کے کوئی مقاصد ہے، یہ دنیا کے حکمران بننا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد تو اللہ کے اس دین کے غلبے کے ہیں، انسانیت کے درمیان مساوات کے ہیں، انسانیت کی غربت، مسائل، مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے، کوئی ذاتی مفاد آپ کے نہیں ہیں، انسانیت کی ترقی کے مفادات ہیں آپ کے پیش نظر۔
اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر کبھی بھی کوئی مفاد حاصل نہیں کیا. آپ کی آخر تک زندگی غربت کی، تنگ دستی کی رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب میں، آپ کی خواتین نے آپ سے کچھ دنیا کا مطالبہ کیا تو آپ بڑے سخت پریشان ہوئے، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن اپنی خواتین سے علیحدگی اختیار کی ان کے اس کے مطالبے پر. اور پھر بعد میں اللہ نے وہ آیات نازل کر کے فرمایا کہ اگر تم نے پیغمبر کے ساتھ رہنا ہے تو انہی حالات پر تم نے کیا کرنا ہوگا، اکتفا کرنا ہوگا. یہاں کوئی مال و دولت نہیں ملے گی عام لوگوں کی طرح. عام عوام میں خوشحالی آپ نے پیدا کی، لیکن اپنے لیے آپ نے آخر تک زندگی جو ہے وہ تنگ دستی کی، وہ کفایت شعاری کی، اور وہ کناعت کی زندگی کو اختیار کیے رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا. یہاں تو حکمرانوں کے مقاصد ہوتے ہیں اور وہ دنوں میں پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بھی کچھ اسی طرح کا مقاصد رکھتے ہیں. کہنے لگے ان ھذا لشیء یراد، اور دوسری بات کہنے لگے ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، کہ ہم نے اس طرح کی بات تو ملت آخرہ میں بھی نہیں سنی. پچھلی ملت جو ملت نصارہ ہے اس میں بھی ایسی بات نہیں ہے. عیسائیوں کے ہاں بھی وہ بھی 3 خدا تو کم از کم مانتے ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں. یا دوسرا ملت الآخرہ سے مراد ان کے آباء و اجداد ہیں، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے بھی یہ بات نہیں سنی کہ وہ صرف ایک ہی خدا اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. ان ھذا الا اختلاق، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو گھڑنتو بات ہے، اس نے خود ہی یہ گھڑ لی ہے محمد نے کہ اس کائنات کا نظام صرف ایک ذات برحق چلا رہی ہے. یہ ان کی بات تھی. اور پھر مزید کہنے لگے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا ہمارے درمیان سے یہ نصیحت، یہ قرآن، یہ وحی صرف اسی پر اتاری گئی ہے؟ ہم میں سے کسی سردار پر، بڑے پر کیوں نہیں اتاری گئی؟ اس کا کیوں انتخاب کیا گیا؟ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا. یہ دو ان کے بڑے اعتراضات تھے. پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات کا نظام صرف ایک ذات واحد چلائے، اور دوسرا یہ کہ اس محمد یتیم بچے پر یہ کیسے وحی نازل ہوئی؟ قرآن کہتے ہیں بل ہم فی شک من ذکری، اے پیغمبر اصل بات یہ ہے کہ ان کو آپ پر اعتراض نہیں ہے، میری اس ذکر اور نصیحت کے معاملے میں یہ شک میں مبتلا ہے. اللہ کے کلام، اللہ فرما رہے میرے کلام، میرے ذکر اور نصیحت میں یہ غور و فکر نہیں کرنا چاہتے، اس میں شک میں مبتلا ہے. اس میں ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ان کو یقین نہیں آئے گا جب تک ان کو عذاب نہیں ملے گا، سزا نہیں ملے گی. جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کو تو بات سمجھائی جائے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جو بالکل اپنی صلاحیتیں مسخ کر چکے ہوتے ہیں، ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، متکبر و مغرور ہوتے ہیں، تو جب تک ان کو کچھ لگے نہیں نا، کوڑا نہ لگے، ان کو سزا نہ ملے، اس وقت تک انہیں بات سمجھ نہیں آتی. اس لیے قرآن نے کہا کہ بل لما یذوقوا عذاب، بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اللہ کے عذاب اور سزا کا مزہ نہیں چکھا. وہ چکھیں گے تب انہیں بات سمجھ آئے گی. یہ کہتے ہیں کہ نبوت آپ کو نہیں ملنی چاہیے تھی. کیا نبوت تقسیم کرنے کی اختیارات اللہ نے ان کو دے رکھا ہے؟ رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو نبوت دینی ہے کس کو نہیں دینی. نبوت کے لائق کون ہے اس کو تو اس کائنات کے بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے. کس میں کتنی صلاحیت ہے، کون اس کے لائق اور قابل ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانے. اور یہ اللہ کے ان خزانوں کے مالک کب سے بن گئے، یا یہ خدائی اختیارات اور فیصلوں کے مالک کب سے بن گئے؟ اگر ایسے ہیں تو آسمان و زمین پر بھی تو ان کی حکمرانی ہونی چاہیے. قرآن نے کہا عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہیں تیرے رب کے رحمت کے خزانے؟ کون سا تیرا رب؟ وہ رب جو العزیز الوہاب، بہت زیادہ عزت دینے والا ہے آپ کو، الوہاب بہت کچھ آپ کو عطا کرنے والا ہے. اس کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں کہ یہ تقسیم کریں گے کس کو نبوت دینی ہے، کس کو مال و دولت دینا ہے، کس کو نہیں. یا ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، ان کے پاس بادشاہت ہے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس سب کی بادشاہ یہ ہیں. فلیرتقوا فی الاسباب، پھر ذرا آسمانوں پر راستوں کے ذریعے سے چڑھ کر دیکھیں تو صحیح.
فلیرتقوا پس چڑھیں آسمانوں پر، آسمان کی طرف جانے کے جو راستے ہیں، اسباب سبب کی جمع سبب کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز تک پہنچا جائے، اس کو سبب کہا جاتا ہے۔ تو آسمانوں تک پہنچنے کے جو ذرائع اور راستے ہیں یا وہ دروازے ہیں جو آسمانوں پر، جن کے ذریعے آسمانوں پر پہنچا جا سکتا ہے، وہاں ذرا پہنچ کر یہ دکھلائیں کہ ہم آسمان و زمین کے مالک ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، کفار کے بڑے بڑے لشکر دنیا میں تھے، بڑے بڑے لشکر تھے، اور ان کے مقابلے میں یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے جیسے یہاں شکست ہوگی عنقریب۔ بدر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بدر کے میدان میں یہ شکست کھائے گا یہ کافروں کا چھوٹا سا لشکر۔ چنانچہ وہی 1000 افراد پر مشتمل کافروں کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی جماعت جو 313 افراد پر مشتمل ہے اس سے بری طرح پٹتی ہے، شکست کھاتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے جس سے یہاں شکست ہوگی، بڑے لشکروں کے میں سے ایک یہ لشکر ہے۔ دیکھیں اس سے بڑے بڑے پہلے لشکر اور قوموں نے جو طاقت و قوت میں، افرادی تعداد میں بہت زیادہ تھے، انہوں نے بھی اس طرح کی حرکتیں کی تھی۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، عاد نے، فرعون، ذوالاوتاد نے، فرعون جو ذوالاوتاد تھا، ذوالاوتاد وتد کی جمع ہے، وتد کہتے ہیں میخ کو، میخ کہتے ہیں اس کیل کو، اس کھونٹی کو، اس قلعے کو جس کے ساتھ خیمے کی وہ تنابیں باندھی جاتی ہیں۔ جب خیمہ لگایا جاتا ہے تو 4 کونوں میں جو وہ گاڑ کر کیل اور اس کے ساتھ اس کی رسیاں باندھی جاتی ہیں، ان کو اوتاد کہا جاتا ہے۔ اور فرعون کو ذل اوتاد اس لیے کہا گیا کہ اس کا لشکر اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جب یہ کہیں جاتا تھا تو ہر طرف خیمے ہی خیمے لگے ہوئے ہوتے تھے، لشکریوں کے اور افیسروں کے خیمے ہی خیمے ہوتے تھے، اس لیے اس کو ذل اوتاد کہا جاتا تھا۔ یا اوتاد اس کو اس لیے کہا گیا، وتد بھی کہتے ہیں جو مضبوطی سے ایک کیل گاڑ دی جائے، تو اس کی حکومت بڑی مضبوط مستحکم تھی، اور اسے تھا کہ میں ہی گویا کہ خدا ہوں، میری حکومت کے لیے کبھی زوال نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو اس کے لشکروں، انہی لشکروں کے سمیت کیا کر دیا، غرق کر دیا، تباہ برباد کر دیا۔ یا اوتاد کے یہ مطلب بھی بیان کیا گیا کہ یہ جب لوگوں کو سزا دیتا تھا تو 4 کیل گڑوا کر ہاتھ پاؤں ان کے ساتھ مضبوطی سے باندھ کر ان پر تشدد کرتا تھا، یا یہ بھی کرتا تھا بس اوقات کے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر سے کیل زمین میں ٹھونکتا تھا، اس لیے اس کو ذل اوتاد کہا گیا۔ یہ مختلف اس کی حرکتیں تھی، اسی وجہ سے اس کو ذل اوتاد کہا گیا۔ تو یہ فرعون کو دیکھو جو بڑی طاقت و قوت اور شان و شوکت والا تھا، سمود کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، اصحاب الایکا یعنی قوم شعیب کو دیکھو، اولئک الاحزاب، یہ سب جماعتیں تھیں، اور ان کل الا کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا، ان کی نبوت کا انکار دیا، پھر فحق عقاب، میری سزا ان پر ثابت ہوئی، ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور پھر یہ قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ یہ مکہ کے لوگ تو ان کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا لشکر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، انہیں سمجھنا چاہیے، وگرنہ ان کی شکست اور ناکامی کا وقت قریب آیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ مبارکہ نے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو واضح کیا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا ہے، اور تیسری طرف ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں کی جو مختلف ہرزہ سرائیاں ہوتی ہیں اور وہ حق سے منہ موڑتے ہیں اور طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس کو واضح کیا، بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔